ایمان ہے قول مصطفی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہمارا درس سیرت جاری و ساری ہے اور امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہم سن رہے ہیں. آخری درس میں ہم نے 2 حدیث مبارکہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے سنی تھی، اور میں نے عرض کی تھی کہ اس میں ٹوٹل 6 حدیثیں مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کی ہیں، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ ذکر کیا ہے، لیکن بالخصوص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چونکہ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر رہے، پرورش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، تو ان دونوں نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بیان کیا ہے. اور تیسرا نام یہاں پر حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے کہ جنہوں نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور اخلاق کریمہ کو بیان فرمایا ہے. تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ تو ہم پچھلے درس میں سن چکے ہیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید آگے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو احادیث طیبہ ہیں اور انہوں نے جو بیان کیا ہے اسے سننے کی انشاءاللہ ہم سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی حدیث گزر چکی ہے. اب آگے فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ: وقالت ام معبد الخزاعیۃ رضی اللہ تعالی عنہا فی صفته صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، حلیہ مبارکہ کو، اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں: رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ ملیح الوجہ حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسیما قسیما فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثة ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سما علاہ البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید واحلاہ واحسنہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرت لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصنا بين غصنين وهو أندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، یہ اپنے شوہر کو بیان کر رہی ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، ایسے مرد کو دیکھا کہ جن کا حسن بالکل ظاہر تھا، جن کا حسن بالکل ظاہر تھا، اور چہرہ انتہائی حشاش بشاش تھا، خوبصورت چہرہ تھا، اور حسن الخلقی، اخلاق بڑے پیارے تھے، اخلاق بڑے پیارے تھے، اور نہ ہی کسی عضو کی زیادتی اور نہ ہی رنگ کی سفیدی آپ علیہ السلام کے اندر کسی عیب کو پیدا کرتی تھی. یعنی ہر عضو جس طرح کا تھا وہ متناسب تھا
اور اس کے ذریعے سے خوبصورتی پیدا ہوتی تھی، کسی طرح کی کوئی کمی یا عیب پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آپ وسیم تھے اور قسیم تھے۔ وسیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنے حسن کے ساتھ مشہور ہو، حسن کے ساتھ مشہور ہو، گویا کہ حسن اس کی علامت بن گیا ہو، حسن اس کی علامت بن گیا ہو، اور جس کا چہرہ وجیح ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہینڈسم، اور جس کے چہرے کو کہتے ہیں کہ دیکھ کر بندے کو دل کرے کہ اس کو دیکھے۔ ایک خوبصورتی ہوتی عورتوں والی، ایک خوبصورتی عورتوں والی ہوتی ہے، اور ایک خوبصورتی مردوں کی ہوتی ہے۔ ان دونوں کی خوبصورتی میں فرق ہوتا ہے، زنانہ خوبصورتی الگ ہے، مردانہ خوبصورتی الگ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کیا تھا؟ وجیح تھا، یعنی مردانہ حسن کا شاہکار تھا۔ فی عینیہ دعاج، آپ کی مبارک آنکھیں سیاہ تھیں، یعنی اندر آنکھوں کا جو ڈھیلا ہوتا ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہو، بلکہ یہ کیا تھا؟ انتہا درجے کا سیاہ تھا، اس کے اندر بہت زیادہ سیاہی موجود تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آواز کے اندر گونج تھی، آواز میں گونج تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک گردن تھی وہ بلند تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، اور جو آپ کی مبارک بھویں تھی یہ آپس میں ملی ہوئی تھیں اور باریک تھی۔ ملی ہوئی سے مراد یہ کہ بڑی تھی لیکن درمیان میں ایک گیپ موجود تھا، ابھی آگے چل کے حدیث مبارکہ آ رہی ہے کہ اس کے درمیان ایک رگ موجود تھی، کہ جلال کے وقت کی رگ ابھرا کرتی تھی۔ تو بڑی تھیں لیکن آپس میں بالکل ملی ہوئی نہیں تھی، بلکہ درمیان کے اندر فاصلہ معمولی سا موجود تھا۔ اگر یہ خاموش رہتے تو باوقار معلوم ہوتے، خاموشی کی حالت میں ان کے اوپر وقار ہوتا، اور جب گفتگو کرتے تو پھر اس صورت میں ان کی جو خوبصورتی ہوتی تھی، ان کا وقار ہوتا تھا، یہ اور زیادہ بلند ہوتا تھا۔ عالی اخلاق ہوتے تھے، یہ خود بھی کیا ہوتے تھے؟ بلند و بالا معلوم ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو خوبصورتی تھی وہ غالب تھی، خوبصورتی غالب تھی۔ اجمل الناس وابہاء من بعید، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ دور سے دیکھتے تھے تو بھی حسین و جمیل معلوم ہوتے تھے، روب دار معلوم ہوتے تھے۔ دور سے دیکھیں تو بھی کیا ہے؟ روب دار ہیں اور حسین و جمیل ہیں۔ اور فرماتی ہیں وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، بندہ کسی کو دور سے دیکھتا ہے تو دور سے دیکھنے میں تو بڑا حسین و جمیل لگتا ہے، یہ کہ دور سے نظر آ رہا ہے، دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی خوبصورت شخص آ رہا ہے، خوبصورت شخص آ رہا ہے۔ اب قریب آتا ہے بندے کے تو بندہ پھر اس کے جو خد و خال وغیرہ دیکھتا ہے تو بعض اوقات قریب سے دیکھنے میں مزہ نہیں آتا، وہ خوبصورتی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ فرماتی ہیں وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنَهُ، حسین و جمیل تو تھے بھی، ساتھ ساتھ یہ میٹھے میٹھے بھی تھے، یعنی قریب آنے کے بعد جو ہے ان کا حسن اور زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ قریب آنے سے حسن گھٹتا نہیں تھا، بلکہ جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ان کے حسن و جمال کے اندر اور ہمیں زیادتی نظر آتی تھی۔ جب گفتگو کرتے تو بڑی میٹھی گفتگو کرتے تھے۔ فصل لا نظر ولا حذر، گفتگو وہ ہوتی کہ جس کے اندر نہ کسی طرح کی کمی ہوتی نہ فضول باتیں ہوتی، جتنی بات ضروری ہے اتنی بات کیا کرتے تھے، نہ کم نہ زیادہ، الفاظ فضول نہیں بلکہ جو کام کے الفاظ ہیں وہ پورے پورے ہوا کرتے تھے، فضول الفاظ اس کے اندر نہیں ہوتے تھے، اور جتنے کہنے چاہیے اتنے کہتے تھے، کم بھی نہیں ہوتے تھے، کم بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور گفتگو کیا تھی؟ فصل ایسی تھی کہ درمیان میں اگر کوئی گننا چاہے تو گن سکے، ایک ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جدا جدا ہوتا تھا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ایسی نہیں تھی کہ تسلسل کے ساتھ چل رہی ہو، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو قادر الکلام ہوتے ہیں لیکن ان کی گفتگو کے اندر کیا ہوتی ہے؟ روانی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جملے متصل نکل رہے ہوتے ہیں، جس کو سنبھالنا اور جس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، جس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک جملہ ایک کے بعد ایک جملہ ایک کے بعد ایک جملہ، ایسے فصیح الکلام ہوتے ہیں، لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اگر آپ چاہتے تو اس انداز کا ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے لوگوں کو باتیں سمجھانی تھی، ان تک دین پہنچانا تھا، لہذا آپ کا ایک ایک جملہ ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے جملے سے جدا گانا ہوتا تھا، تاکہ جو یاد رکھنا چاہے وہ اسے یاد رکھ لے۔
گویا کہ موتیوں کی ایک لڑی ہے کہ موتی مسلسل جھڑ رہے ہیں، گفتگو سے موتیوں کی لڑی ہے، موتی پورے ہوئے ہیں اور منہ سے گویا کہ موتی آپ کے پھول گویا کہ جھڑ رہے ہوتے تھے۔ لبائن من طول، بہت زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک لمبا نہیں تھا کہ دیکھ کر بندے کو عجیب سا محسوس ہو، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قد مبارک تھا وہ ایسا چھوٹا تھا کہ دیکھنے والے کو عجیب محسوس ہو، عیبدار بنائے، ایسا نہیں تھا، بلکہ قد مبارک جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا اور آگے بھی چل کر آئے گا کہ متوسط القامت تھے، درمیانی قد تھا لیکن تھوڑا سا نکلتا ہوا، درمیانی قد سے تھوڑا سا نکلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تھا۔ بڑی خوبصورت مثال دیتی ہیں، فرماتی ہیں غصنم بین غصنین وہو اندر الثلاثۃ منظرا، یعنی کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ دو سرسبز و شاداب شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے، دو، پہلے فرماتی ہیں دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے، اور ایسی شاخ تھے درمیان کے اندر کہ جو تینوں میں، یعنی آپ کے برابر والی دونوں، تو درمیان میں ایک ایسی شاخ تھی کہ جو تینوں میں سب سے زیادہ سرسبز و شاداب تھی، سرسبز و شاداب تھی، یعنی تین شاخیں ہیں، تین شاخیں ہیں، تینوں کی تینوں سرسبز و شاداب ہیں، لیکن درمیان میں ایک شاخ ہو اور وہ سب سے اونچی نکلی ہوئی ہو اور سب سے زیادہ اس کے اوپر تازگی ہو تو وہ سب سے خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ تو قریب قریب افراد موجود ہیں جو انتہائی حسین و جمیل ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں ایسے ہی معلوم ہوتے تھے جیسے دو طرف سرسبز و شاداب شاخیں ہیں اور ان کے درمیان میں ان دونوں سے بڑھ کر سرسبز و شاداب کوئی شاخ موجود ہے، ٹھیک ہے، اونچی۔ وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، اور ان تمام میں قدر کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر تھے، معظم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا تھے، ساتھی تھے، یحفون بی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر کر رکھتے تھے، حلقہ آپ کے گرد محبتوں والا بنا ہوا ہوتا تھا، اگر آپ کوئی گفتگو کرتے تو اس کے لیے کان لگا کے یہ لوگ سنا کرتے تھے، کان لگا کر سنا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی قدر کرتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے اور اس کے اوپر توجہ رکھا کرتے تھے۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا لِأَمْرِهِ، اگر وہ کسی چیز کا حکم دے دیں کہ کوئی کام کرنا ہے تو یہ تمام کے تمام اس کو بجا لانے کے لیے جلدی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ایسے تھے کہ سارے کے سارے آپ کے خادم تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو سخت زبانی والے تھے، سخت زبانی والے تھے، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی طرح مخالفت کی جاتی تھی، حکم دیتے تو لوگ آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے آگے بڑھتے، یہ لوگ گھیرے رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر کام کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے، امر کو بجا لانے کی کوشش کرتے تھے، اور کسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کرتے تھے، اور یہ آپ کا جو حکم ہوتا تھا اس کے اندر ترش روئی نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سختی کے ساتھ حکم نہیں دیتے تھے، سختی کے ساتھ کسی کام کا حکم نہیں دیتے تھے کہ بادشاہ بن کر یا حاکم بن کر آپ کسی چیز کا حکم دے رہے ہوں، بلکہ آپ کے احکام کیا ہوتے تھے، نرمی والے ہوتے تھے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو بجا لانے کے لیے آگے سے آگے بڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ یہاں پر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کی ہے، ورنہ ان کی حدیث کے اندر اور الفاظ بھی بہت سارے موجود ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ، وعن انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انه وصف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ليس بجعد ولا قطط ولا سبط رجل الشعر، یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان فرماتے ہیں، یہ مشہور جملہ ہے کہ کان ربعۃ من القوم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد والے تھے، درمیانے قد والے تھے، بہت زیادہ لمبا قد بھی نہیں تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت چھوٹے قد والے بھی نہیں تھے، بلکہ درمیانے قد والے تھے۔ لیکن وہی بات جو میں عرض کر چکا، جو شارحین حدیث نے ذکر کی ہے کہ یہ قد تھوڑا سا درمیانے قد سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، نکلتا ہوا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ چاہے لمبے سے لمبے قد والا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یا بیٹھے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اونچے ہی نظر آیا کرتے تھے. یہ آپ کے معجزات میں سے تھا. ٹھیک ہے. ازہر اللون، چمکیلی رنگت والے تھے. ٹھیک ہے. اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل رنگ جو تھا وہ سفیدی کے اندر سرخی ملا ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک رنگ جو ہے وہ گولڈن کلر کا محسوس ہوتا تھا، چمکتا ہوا محسوس ہوا کرتا تھا. لیس بالابیض الامحق، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بہت زیادہ سفید، یعنی جس طرح چونا ہوتا ہے ویسا رنگ نہیں تھا، اور نہ ہی گندمی رنگ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نہ تو مڑے ہوئے تھے، نہ گھنگریالے تھے، اور نہ بالکل سیدھے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال جو تھے وہ معمولی سا کرو لیے ہوئے تھے، تھوڑے سے ہلکے سے جو مڑے ہوتے ہیں اس انداز کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے. بالکل ایک تو سیدھے ہوتے ہیں ویسے بھی نہیں تھے، اور ایک گھنگریالے بال آپ نے دیکھے ہوں گے، اور بازوں کے بال ہوتے ہیں جو بالکل مڑ کے اوپر تو گھوم جاتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ ہلکا سا کرو لیے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے. اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں وقال ہند بن ابی حالۃ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے پہلے شوہر سے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی ان کی پرورش ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہیں پر. تو انہوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حلیے کو بیان کیا. پھر اللہ پاک بعضوں کو قدرت دیتا ہے، یعنی بعض لوگ بعض چیزوں کو بیان کرنے کی بڑی مہارت رکھتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کے اندر قدرت ہوتی ہے کہ قصہ بڑے اچھے انداز میں بیان کریں گے، واقعہ بڑے اچھے انداز میں بیان کریں گے، عام سا قصہ بھی ہوگا تو وہ اس کو اس انداز میں بیان کریں گے کہ بندہ متوجہ ہو جاتا ہے. جیسے حاجی امین صاحب ہیں کہ قصہ بیان کریں گے، واقعہ بیان کریں گے، بندہ متوجہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی جگہ کی جو سچویشن ہوتی ہے، کسی مقام پہ کوئی معاملہ ہوا ہوتا ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. بعض لوگ علاقے کے حوالے سے بیان کرنے کے بارے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اس کو بڑے طریقے سے بیان کرتے ہیں، گویا کہ ایک ایک چیز کو سامنے رکھ دیتے ہیں. بعض کو حلیہ بیان کرنے کے اندر بڑی مہارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، اس کو یعنی ساری زندگی دیکھتا رہا، اس کو معلوم بھی ہے کہ کیا کیا چیزیں فلاں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ایک بیان کرنے کی قدرت ہوتی ہے، وہ قدرت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو بعض ہوتے ہیں جن کو وصاف کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وصاف، یعنی صفت بیان کرنے والا، حلیہ بیان کرنے والا. تو ان کا لقب بھی یہ ہے وصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والے. تو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کو بیان کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن تھے. فخمن کا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی اعتبار سے بھی عظیم تھے، ذاتی اعتبار سے بھی عظیم تھے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی عظیم تھے. مفخمن، لوگوں کی نظروں میں بھی عظیم تھے، یعنی آپ کے اندر اعلیٰ ترین اخلاق پائے جاتے تھے، عظیم اخلاق پائے جاتے تھے، اور دوسروں کی آنکھوں میں بھی کیا تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عظیم اخلاق والے تھے، ایک بڑی شخصیت تھے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ دوسروں کی نظروں میں تو بعض اوقات اعلیٰ ہو جاتا ہے، اچھا اخلاق والا ہو جاتا ہے، لیکن خود اس کی ذات کے اندر ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات خود اچھے اخلاق والا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی تھیں. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکا کرتا تھا. یہ صرف تمثیل ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ جو حسن ہے ہمارے یہاں پر وہ 14ویں رات کے چاند کا سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے. 14ویں رات کا چاند واقعی دیکھنے کے اندر بڑا پیارا ہوتا ہے. چونکہ سب سے بڑھ کر حسین و جمیل اس کو سمجھا جاتا ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے نا. سارے زمانوں کے اندر یہ چاند موجود ہے، اور یہ سب سے زیادہ حسین و جمیل چیز سمجھی جاتی ہے. اس لیے اس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو سمجھایا گیا ہے، ورنہ چاند کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے. آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق کے اندر اتارا کرتا. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. ٹھیک ہے.
یعنی چاند تو خود سوال کرنے والا ہے، تو پھر چاند کو کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے ساتھ؟ تو یہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقتاً کوئی چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ اطول من المربوع واقصر من المشذبی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مبارک قد تھا وہ نہ تو چھوٹا تھا بلکہ چھوٹے قد سے بڑا قد تھا، یعنی درمیانہ، اور اونچے قد والے سے نیچے والا یعنی درمیانہ، ٹھیک ہے، اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ عظیم الہامتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، سر مبارک بڑا تھا۔ تو بڑا سر جو ہوتا ہے وہ سرداروں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بڑے سر سے مراد یہ بہت بڑا سر نہیں، بلکہ جو معتدل ہو اور دیکھنے میں بھلا محسوس ہو، دیکھنے میں بھلا محسوس ہو۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعضاء میں ہر چیز کے اندر اعتدال عطا کیا گیا، اعضاء میں ہر چیز کے اندر اعتدال عطا کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے وہ ابھی بیان ہو چکا کہ سیدھے تھے، لیکن بالکل سیدھے نہیں تھے، اس کے اندر کچھ کرو محسوس تھا۔ جب آپ فرماتے ان انفرقت عقیقتہ فرقا والا فلا یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذن ہوا وفرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بالوں کو ایسے چھوڑ دیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانیوں کے اوپر یہ بال آ جاتے، اور اگر آپ مانگ نکالتے تو پھر دونوں طرف بال نکال لیا کرتے تھے اور بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بنانے کے یہ دونوں طریقے منقول ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اولاً جو ہے وہ بالوں کو چھوڑا کرتے تھے، بالوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بال مبارک آگے کی طرف ہوتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالا کرتے تھے، مانگ نکالتے تھے اور بال دونوں طرف بنایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو یہود کا طریقہ کار تھا، اہل کتاب کا، وہ یہ تھا کہ یہ بالوں کو چھوڑ دیتے تھے اور مشرکین جو ہے وہ بالوں میں سے مانگ نکالتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے امر کی زیادہ مخالفت کرتے تھے، اہل کتاب کے بھی طریقے کو نہیں لیتے تھے، لیکن چونکہ دو ہی طریقے ہو سکتے تھے، یا تو مانگ نکالیں یا پھر بال کھلے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آگے کی طرف چھوڑ دیں، دو طریقے اس زمانے میں رائج تھے۔ تو اب جو قریب کا طریقہ تھا وہ اہل کتاب کا طریقہ تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بال اس طرح رکھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیان میں سے مانگ نکالنا شروع کر، یعنی اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اس انداز میں بال بنایا جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس انداز میں بال بنایا کرتے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بال مبارک، ان کے مطابق، ہند بن ابی حالہ کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو کان مبارک کی دونوں لو تھیں، کان مبارک کی جو لو تھیں یہاں تک ہوتے تھے، یہاں تک، اور بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ یعنی ایسے نہیں کہ جس کو ہماری زبان میں پھاکا پھاکا بولتے ہیں، یعنی جس کے بالوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، یہاں سے کچھ ہیں یہاں سے کچھ ہیں، درمیان میں سے جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ بال مبارک کیا ہوتے تھے؟ بھرے بھرے ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی گھنے بال ہوتے تھے، گھنے بال ہوا کرتے تھے، چھدرے نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ازہر اللون، چمکدار رنگت والے تھے۔ واسع الجبین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ کشادہ تھی۔ ازج الحواجب سوابغ فی غیر قرن بینہما عرق یدربہ الغضب، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو ابرویں تھیں یہ باریک تھیں اور لمبی تھیں، ملی ہوئی نہیں تھیں، بالکل قریب تھیں لیکن ملی ہوئی نہیں تھیں، ان کے درمیان میں ایک رگ تھی، یدربہ الغضب، جو آپ کے جلال کے وقت ظاہر ہوا کرتی تھی۔ جب جلال آتا تھا تو یہاں سے رگ ابھرتی تھی اور لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس کے درمیان کیا ہے؟ فاصلہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اقن العرنین لہو نعر یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک ناک تھی یہ کھڑی ناک تھی، کھڑی ناک تھی۔ ایک ہوتی ہے لمبی ناک، کیا ہوتی ہے؟ لمبی ناک، اور بعض اوقات اونچی ناک ہوتی ہے، اونچی ناک ہوتی ہے، ناک کی جو نوک ہوتی ہے آگے کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے، ناک کی نوک آگے کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہوتی، یہ پسندیدہ نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک ناک کے گرد نور کا حلقہ ہوتا تھا، لہو نور یعلوہ، لہو نور یعلوہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد، ناک مبارک کی گرد نور کا حلقہ ہوا کرتا تھا۔ دور سے کوئی دیکھے تو ایسا محسوس ہو کہ لمبی ناک ہے، لیکن جب
توجہ سے دیکھتا تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں تو نور کا حالہ یہ گردش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کث اللحیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی. ادعج العینین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں سیاہ تھیں. سہل الخدین، ضلیع الفم، اشنب مفلج الاسنان، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گال جو تھے یہ پھولے ہوئے نہیں تھے، پھولے ہوئے نہیں تھے اور پچکے ہوئے بھی نہیں تھے، درمیانی. گوشت مبارک تھا لیکن درمیانی تھا. ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہونٹ مبارک تھے یہ بھی، منہ مبارک جو تھا یہ بھی کیا تھا؟ وسیع تھا. ٹھیک، یہ بھی وسیع تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت بالکل متصل نہیں تھے، بالکل متصل نہیں تھے، بالکل معمولی سا اس میں کیا تھا؟ گیپ تھا، معمولی سا گیپ تھا. یعنی ایک دانت ہوتے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے، بہت زیادہ، یہ بھی اچھا نہیں. اور بازو کے دانت بالکل آپ نے دیکھے ہوں گے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ویسا بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ درمیان میں معمولی سا گیپ موجود تھا. مفلج الاسنان، دقیق المسربتی کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک گردن تھی گویا کہ ایسی لگتی تھی جیسے چاندی کے اندر ڈھری ہوئی ہے، چاندی میں ڈھری ہوئی ہے. اور یعنی جس طرح چاندی سفید ہوتی ہے، چاندی سفید ہوتی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن یہ چاندی کے اندر ڈھلی ہوئی تھی اور باریک گردن تھی، باریک گردن تھی. یعنی باریک سے مراد معتدل. معتدل الخلق باذن متماسک سواء البطن والصدر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے وہ معتدل تھے، معتدل تھے. جسم کا ہر حصہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جسم کا ہر حصہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یعنی کسی طرح کی اس کے اندر کجی محسوس نہیں ہوتی تھی، کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، یعنی کوئی ڈھیلا اور پولا پن اس کے اندر نہیں تھا. سینہ مبارکہ اور پیٹ مبارکہ ایک سیدھ کے اندر تھے، جس کو کیا بولتے ہیں؟ ہینڈسم. ہماری زبان میں اسمارٹ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو اسمارٹ کہا جاتا ہے. یعنی ایک تو پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعضوں کا سینہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور بعض کا سینہ اور پیٹ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل برابر ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ کیا تھا؟ بالکل ایک سیدھ کے اندر تھے. مسیح الصدری بعید ما بین المنکبین ضخم الکرادیس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک سینہ تھا یہ وسیع تھا، یعنی چوڑا سینہ تھا، چوڑا سینہ تھا. دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان. جب یہ کہیں گے کہ دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ ہے تو مطلب کیا ہوا؟ کہ سینہ بھی چوڑا ہوگا اور کمر مبارک بھی چوڑی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوڑ تھے یہ مضبوط تھے، جوڑ مضبوط تھے، ان کے اندر کمزوری نہیں تھی. انور المتجرد موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلك اشعر الذراعین والمنکبین عریض الصدر طویل الزندین رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائر الأطراف سبط القصب خمصان الأخمصين مسيح القدم ينبو عنها الماء إذا زال قلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انور المتجرد تھے. انور المتجرد کا مطلب میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ تجرد کا مطلب ہوتا ہے جہاں کپڑا نہ ہو، جہاں پر کپڑا نہ ہو. تو جہاں جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حصے سے، جسم کے حصے سے کپڑا ہٹتا تھا وہاں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی. اس کو بولتے ہیں انور المتجرد. روشن جگہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تھی جہاں سے کپڑا ہٹتا تھا. جیسے احرام کی حالت میں آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے یا عام حالت کے اندر چادر اوڑھی ہوئی ہے، تو چادر جب بندہ اوڑھتا ہے تو بعض جگہوں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے بسا اوقات. تو جہاں جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کپڑا ہٹتا وہ جگہ روشن ہوا کرتی تھی. اس کو انور المتجرد کہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے لے کر ناف تک ایک خط کی طرح بال مبارک موجود تھے، خط کی طرح بال مبارک موجود تھے. باقی اس کے علاوہ سینے اور پیٹ کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نہیں تھے. ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بازو تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کندھے تھے، اس پر بال مبارک موجود تھے. چوڑے سینے والے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوڑی ہتھیلی والے تھے، چوڑی
ہتھیلی والے تھے. ایک تو ہتھیلی کے اعتبار سے کیا بڑی ہتھیلی تھی، دوسرا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ کھلا ہاتھ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. شثن الکفین والقدمین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے تھے تو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے. ہاتھ مبارک کیا تھے؟ سخت تھے. لیکن یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ کس وقت کے لیے تھے؟ پکڑنے کے وقت کے لیے. ورنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کو چھوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ سے بڑھ کر نہ کوئی موٹا ریشم نرم تھا نہ کوئی باریک ریشم نرم تھا. سب سے بڑھ کر نرم جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ تھے. اسی طرح پاؤں مبارک تھے. لیکن ظاہر ہے کہ جب نرم نرم ہاتھ ہوں تو اس سے کسی چیز کو پکڑنے میں پھر بندے کو دشواری ہوتی ہے، پکڑنے میں چلنے کے اندر دشواری ہوتی ہے. اس عیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے. جب آپ کسی چیز کو پکڑتے یا کسی جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدم رکھتے تو اس صورت میں مضبوطی کے ساتھ قدم رکھا کرتے تھے، مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو پکڑا کرتے. جب کسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑ لیتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو چھڑا سکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کے اندر یہ جو ہتھیلیاں تھیں گوشت سے پر تھیں، گوشت سے پر تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں یہ لمبی تھیں، مبارک انگلیاں لمبی تھیں. اور ہر چیز کے اندر اعتدال تھا، ہر چیز کے اندر اعتدال تھا. اعصاب وغیرہ سب یہ لمبے محسوس ہوتے تھے لیکن حد سے بڑے ہوئے نہیں تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدم کا درمیانی حصہ تھا یہ انتہائی نرم تھا، یہ انتہائی نرم تھا. اور اوپر والے حصے کا حال یہ تھا کہ اگر اس کے اوپر پانی پڑتا تو پانی اس پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً بہہ جایا کرتا تھا، پانی اس پر فوراً بہہ جایا کرتا تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تو اطمینان اور وقار کے ساتھ قدم اٹھایا کرتے تھے، اطمینان وقار کے ساتھ قدم اٹھایا کرتے تھے. ویمشی ہونن، نرمی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے اور تیزی کے ساتھ چلتے تھے. عاجزی سے چلتے تھے لیکن تیزی کے ساتھ چلتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی دوڑنے والا دوڑتا تو دوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ سکتا تھا، لیکن آپ بغیر سانس پھولے چل رہے ہوتے تھے اور آپ کی سپیڈ چلنے میں تیز ہوا کرتی تھی. جب آپ چلتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے، اونچائی سے، وہی عاجزی والے انداز میں چلنے کی وجہ سے. اذا مشى كانما ينحط من صوب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء جل نظره الملاحظہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ صرف ملاحظہ فرماتے تھے، یوں ملاحظہ فرماتے تھے. آپ کی عمومی نظریں زمین کی طرف ہوتی تھی بنسبت آسمان کی طرف دیکھنے کے. آسمان کی طرف کم دیکھتے تھے، زمین کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں زیادہ ہوا کرتی تھیں. اور جب کسی کو دیکھنا ہو تو آپ آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا کرتے تھے. لیکن وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے طور پہ متوجہ ہوا کرتے تھے. یعنی اس سے گفتگو کرنے لگے ہیں، اس کی بات سننے لگے ہیں تو پھر پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا. یسوق اصحابہ، اعلیٰ و عرفہ تھے، حسین و جمیل تھے، مخدوم تھے، لوگ آپ کی بات سنتے تھے، آپ کی طرف توجہ رکھتے تھے. لیکن یسوق اصحابہ، آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے سے آگے چلایا کرتے تھے، خود ان کے پیچھے چلتے اور ان کا دھیان رکھا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ملتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اس کو سلام فرمایا کرتے تھے. یعنی پہلے آپ کی طرف سے سلام ہوتی، سلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہل فرمایا کرتے تھے. یہ کچھ باتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن اور حلیے کے حوالے سے ذکر کی ہیں، اور درمیان میں اخلاق بھی آ گئے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کا صدقہ نصیب فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائے. رضا والی، خوشی والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ پاک نصیب فرمائے. بالخصوص قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں محروم نہ فرمائے اللہ پاک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے ہمیں اور ہماری آل اولاد، ہمارے والدین سب کو اللہ پاک حصہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے اگلے درس کے اندر، سبق کے اندر سنیں گے. رب العزت جل وعلا ہماری ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ